السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 484، شورائیت اور دارالعلوم، علماء دیوبند کے شکوے اور شکایتوں کا جائزہ۔ دعوتی کام کی اہمیت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ شورائیت اور دارالعلوم۔ دین کے احکامات دو قسم کے ہوتے ہیں، اصولی، فروعی۔ اصولی احکامات دین کی اصل ہوتے ہیں کہ جن میں کسی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ فروعی احکامات میں وقت کے علماء اپنی تحقیق اور بصیرت سے رد و بدل کرتے ہیں تاکہ موجودہ وقت کی مناسبت سے دین پر چلنے میں مسلمانوں کو سہولت مہیا ہو سکے۔ اسی طرح دعوتی کام کے انتظامی امور میں خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک صرف امارت کا سسٹم اور دستور چلا آ رہا ہے جو کتاب اور سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ امارت کے مقابل ایک نیا نظام شورائیت وجود میں لایا گیا جو امارت کے یکسر خلاف اور کتاب اور سنت اور اجماع کے حساب سے بدعت ہی نہیں بلکہ کافرانہ اور ملحدانہ نظام ہے، جسے دنیا بھر کے علماء کرام نے گمراہ کن اور باطل نظام قرار دیا ہے، اور ساری دنیا میں اس جدید نظام شورائیت کے طرفدار ہیں تو صرف دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام۔ جب بھی ان مفتیان کرام سے درخواست کی جاتی ہے کہ براہ کرم شورائیت کے نظام کو باطل قرار دیجیے یا پھر اس نظام شورائیت کے حق اور درست ہونے کا فتویٰ ہی دے دیجیے، مگر دارالعلوم والے شورائیت کے بارے میں دو لفظ بھی نہیں کہتے، نہ حق کہتے ہیں اور نہ ہی باطل۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہند اور سندھ تک محدود نہیں رہا بلکہ سارے عالم کے مسلمان اس مسئلے میں پریشان ہیں۔ دارالعلوم کے فتویٰ کمیٹی کی سیاست۔ دارالعلوم کے مفتیان صاحبان نے بجائے اس کے کہ شورائیت کو باطل قرار دیتے، وہ تو مولانا سعد صاحب کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ مسئلہ تو شورائیت سے متعلق ہے، مولانا سعد صاحب کا اس مسئلے سے کیا تعلق؟ آج مولانا سعد صاحب امیر ہے، کل کوئی اور امیر ہو سکتا ہے۔ اتنا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، مگر دارالعلوم والے اس سیدھے سادے مسئلے پر فتویٰ دینے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ سارے عالم کے مراکز اور مدارس اور مساجد والے ذمہ داروں سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے طور پر دارالعلوم سے یہ سوال کریں کہ تبلیغ میں شورائیت والے نظام کی شرعی حیثیت کیا ہے، بینوا اتوجروا۔ یہ لکھ کر فتویٰ طلب کرے اور جب تک فتویٰ نہ حاصل ہو یہ سوال مسلسل دارالعلوم کو بھیجتے رہیں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ ہم تو صرف مرکز نظام الدین کی امارت اور اس کے امیر کے تقدس کے نگراں ہیں۔ شخصیت پرستی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ جس وقت جو بھی مرکز نظام الدین کا امیر ہوگا ہم اس کے محافظ بنے رہیں گے۔ ہم شیدائی ہیں تو صرف مرکز نظام الدین، اس کی امارت اور اس کے امیر کے۔ دعوتی کام کی اہمیت۔ دعوتی کام اس امت مسلمہ کا وظیفہ ہے۔ قرن اول سے لے کر آج تک ہر دور ہر علاقے میں دعوتی کام ہوتا رہا ہے، کوئی دور دعوتی کام سے خالی نہیں رہا۔ ہمارے اس دور میں دعوت التبلیغ کے نام سے جو محنت چل رہی ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ محنت اجتماعی شکل اختیار کیے ہوئے ہے اور اجتماعیت کے ساتھ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر کس و ناکس آدمی بھی اس محنت کی بتائی ہوئی ترتیب پر وقت لگاتا ہے تو اسے یہ محنت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ اس کام کو کرنے والا بن جاتا ہے، جس سے اسے بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ حق کا ساتھ دینا اور اس پر جمے رہنا۔ سن 1923 سے 2015 تک تبلیغی کام ایک ہی مرکز نظام الدین کے تحت پرسکون چلتا رہا، لیکن اس کے بعد فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا وجود میں آئی
اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عالم میں شیطانیت کا کھیل تماشا شروع ہو گیا۔ فتنوں کے زمانے میں لوگ 3 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کو غالب کرنے پر ڈٹ جاتا ہے، وہ حق کی خاطر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسرا گروپ مسلمانوں کا وہ ہوتا ہے جو جاننے کے باوجود سکوت اختیار کرتا ہے کہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا لینا، وہ جانے اور ان کا کام۔ تیسرا گروپ وہ ہوتا ہے جو اپنی اغراض اور مفاد کے خاطر حق کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ پہلا گروپ اہل حق کا ہے، دوسرا گروپ مداہن کہلاتا ہے اور تیسرا گروپ منتشرین کہلاتا ہے۔ دوسرا اور تیسرا گروپ قابل مذمت ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کرو حق کی اور حقانیت کی۔ اس کے لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ فتنہ عالمی شورا کا ہر ملک، ہر ضلع، ہر تعلقہ اور ہر گاؤں میں ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اس شیطانی فتنے کو کہیں بھی پنپنے کا موقع نہ دیا جائے، اور جو بھی اس فتنے مذمومہ کا تائیدی بنے وہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو ڈھانے والا، دعوتی کام کو برباد کرنے والا، 100 سالہ تبلیغی محنت کو ذبح کرنے والا فتنہ باز ہے۔ اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ فتنہ باز کا دھرم اور دین اس کی اپنی مفاد پرستی ہی ہوتی ہے، اسے امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس سنگین فتنے سے نمٹنا آج کے وقت کی سب سے بڑی دینی خدمت ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ فتنہ امت مسلمہ میں پیدا کیا گیا ایک ناسور ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو توڑنے والا ہر عمل فتنہ ہے اور اس کا محرک فتین ہے، اور جو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہوگا وہ وقت کا قطب ہے۔ حضرت جی نے یہ بات سن 1980 میں دہلی ادارے ملیہ کے اجتماع میں پرانوں میں بیان میں فرمایا تھا۔ فتنہ عالمی شورا کی نحوست، اس فتنے کی نحوست نے اکابرین تبلیغ کی روحانیت اور بصیرت اور تکلم اور گواہی کو بھی بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی 1 گھنٹے قبل رائے کے تبلیغی جلسے میں علماء کرام میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا بیان ہوا۔ بمشکل بڑی ہی گرانی کے ساتھ توتئی تبلیغ یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم نے آدھا گھنٹہ بیان کر سکے۔ علماء نے کہا کہ کلام بے نور بے ربط تقریباً 5000 علماء جمع تھے۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ ستارے اپنے محور سے کٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور دعوتی کام کے ذمہ داروں سے اپیل، ملک، قوم، علاقہ اور لسانیت سے باہر نکلے اور دعوتی کام کا اور مرکز نظام الدین کا دفاع کریں۔ جو مرکز نظام الدین سے جڑا ہوا ہے وہ صحیح نہج دعوت پر قائم ہے، اور جو فتنہ عالمی شورا سے جڑا ہوا ہے وہ کمیونزم کے طریقے پر گامزن ہے۔ ترجمہ: عالمی شورا دی ورلڈ کاؤنسل، روس کے مسٹر لینن اور مسٹر اسٹالین کا بنایا ہوا دستور، کمیونسٹ لابی یعنی عمارت ختم کرو، عالمی شورا بن کر سال سال، مہینہ مہینہ، ہفتہ ہفتہ فیصل بن کر حکومت چلاؤ۔ مرکز نظام الدین والی عمارت عین اسلامی عمل ہے۔ کمیونسٹ شورائیت کے نظام کے سربراہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم جیسے بزرگ ہونے کی وجہ سے کمیونزم مشرف بہ اسلام تو نہیں ہو جاتا، کفر کفر ہی رہتا ہے۔ اتنی موٹی سی بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ فائدہ: شورا امیر کے تابع ہو تو عین اسلام کہلائے گی، اگر شورائیت امارت کے بغیر ہوگی تو دہریت اور کمیونزم کہلائے گی۔ امارت کے امیر مولانا سعد صاحب ہے، شورائیت کا کوئی امیر نہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس جماعت کا امیر نہ ہو اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، متفق علیہ۔ عالمی شورا کوئی امیر طے کرے یہ اس کی مجال نہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امیر کی امارت موجود ہو تو دوسرے بننے والے امیر کو ختم کر دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر کے انتخاب پر شورائیت کا معنی ہی محمل ہو کر رہ جائے گا، اور یہ کام ان کے آقا ہرگز کرنے نہیں دیں گے۔ ہم تبلیغ والوں کو اپنے مرکز نظام الدین کے بزرگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ خاص کر علماء کرام کو تو اس مسئلے میں نہ ڈالو، انہیں تعلیمی خدمات ہی میں لگے رہنے دو۔ مدرسوں کا تعلق عوام سے ہے اور عوام کے دماغ کب بدل جائے پتہ نہیں، اس لیے علماء کو اپنا کام کرنے دو۔
بنگلہ دیش کے ساتھیوں سے ہماری درخواست ہے آپ لوگ اپنے مسائل مرکز نظام الدین ہی میں رکھو، وہاں سے ہی تمہیں صحیح رہبری ملے گی۔ تکالیف اور مشقتیں اس کام کے لیے قبول ہونے کی علامت ہے۔ ہمارا کام تو اللہ کے بھروسے پر چلتا ہے، گھبرائے نہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے بھی زیادہ کٹھن احوال دائیوں پر گزرے ہیں۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کا حال۔ پروفیسرز علی گڑھ اور بنگلور کے فاروق چپل والے نے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تدفین کے بعد مولانا سعد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم لاری لا رہے ہیں، اپنا بوریا بستر تیار کر لیجئے اور مرکز نظام الدین چھوڑیے، آپ یہاں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ کیا گزری ہوگی اس وقت مولانا سعد صاحب پر۔ بہرحال وقت گزر گیا، حضرت جی مولانا سعد صاحب کا صبر اور تقوی کامیاب ہوا، جو آئے تھے نکالنے کے لیے خود نکال دیے گئے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ بہرحال ہمیں تو ہر حال میں دعوتی کام جم کر کرنا ہے اور دعاؤں میں لگے رہنا ہے۔ ہم سے پہلے کی قوموں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی بھی زندگی دوبھر کر دی تھی، مگر ان کے رب نے انہیں ناکام نہیں ہونے دیا۔ دعوتی کام جم کر کرو، متواتر کرو، شوق سے کرو۔ کام وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت اور ہر پل کیا جائے، اپنی ضروریات اور اپنی حوائج کو دوران کام وقت نکال کر پورا کیا جائے، مثلاً کمانا، کھانا، سونا وغیرہ، مگر کام کا فکر عقل سے رخصت نہ ہو، یعنی کماتے ہوئے، کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے بھی سر پر دعوتی کام کا فکر سوار رہے، وہ بھی 100% ذہن کے ساتھ۔ اس لیے کہ پارٹ ٹائم کام کی کوئی اہمیت نہیں، پارٹ ٹائم کام نہ سروس میں شمار ہوگا اور نہ ہی پینشن ملے گی اور نہ ہی مراعات۔ فل ٹائم کام کریں گے، سب کچھ ملے گا اور اللہ کی مدد بھی مکمل طور پر شامل حال رہے گی، ہدایت بھی 100% پھیلے گی، لوگ مخالفت بھی جم کر کریں گے، جس طرح ہمارے بنگلہ دیشی ساتھیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہی ہے، اور اللہ کی نصرت بھی 100% آئے گی اور باطل کا صفایا بھی 100% ہوگا۔ فائدہ: پیغمبروں کو بہت دھمکایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اپنی ملت میں واپسی پر اکسایا گیا، لالچ دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمے رہنا دعوتی کام پر جیسا کہ جمنے کا حق ہے۔ باقی رہا دشمن اور اس کی طاقت اور اس کی چالیں، تو اسے ہم دیکھ لیں گے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وعید سے خوفزدہ رہے۔ فائدہ: اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کا مضمون قرآن مجید میں وارد ہے، مثلا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ولا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی ممکن نہیں۔ لطیفہ: وعدہ خلافی یا تو مجبوری سے ہوتی ہے اور اللہ تو قوی اور غالب ہے، مجبور ہرگز نہیں، یا پھر وعدہ خلافی بے غیرتی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے، اپنے محبوبوں کے بدلے دشمنوں سے ضرور لیتا ہے۔ تنبیہ: اس وقت جو بھی جس قسم کی تکلیف، غیبت، بہتان، اذیتیں حضرت جی مولانا صاحب کو پہنچا رہے ہیں، وہ مذکورہ بالا آیات قرآن کی وعید، وارننگ سے ڈرے، کہیں راتوں رات یا دن کے اجالے میں اللہ کا قہر اور انتقام نہ آ پکڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے دشمنوں کی ہمیشہ سے پکڑ فرماتے رہے ہیں، کبھی جلدی سے تو کبھی مہلت دے کر۔ فائدہ: صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین دعوتی کام کو اسی یقین اور اسی حمیت کے ساتھ کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول یعنی ایلچی ہے، نحن رسول اللہ،
ہم اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا، ہمیں بھی غلبہ عطا فرمائے گا۔ ان کی اس سوچ اور حمیت اور قربانی کی دعوت نے انہیں ہر موڑ پر کامیاب اور کامران کیا۔ ایک شبہ کا ازالہ۔ گمراہ اور کافر مرزائی قادیانی کا اس آیت میں رد ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول اللہ ہے۔ رسول جب مغلوب نہیں ہوتے تو پھر مقتول کیسے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کے پاس آسمانوں میں ہیں۔ دعوتی کام یقین کے ساتھ ہو، رسوم و رواج سے پاک ہو، اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کریں گے۔ دین اللہ کا ہے، مددگار بھی اللہ ہے۔ ہمیں تو صرف وہ کرنا ہے جو صحابہ نے کیا، یعنی دعوتی کام علی منہج الصحابہ، یعنی صحابہ کے طریقے پر دعوتی کام کرنا، اور اخلاص اور اطاعت امیر کے ساتھ ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی نیت سے اجتماعیت اور جمعیت کے ساتھ کام کرنا۔ دوسرے مسلمان دین کی لائن سے جو محنتیں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی نیک جذبہ رکھنا۔ تعلیم و تعلم، مدارس وغیرہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہاں دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے۔ ان کے دل میں رتی برابر کا شک و شبہ نہ لانا اور ان کی بھرپور امداد کرنا، مگر ان نصرتوں میں لگ کر اپنے دعوتی کام کو انجام دینے میں سستی نہ کرنا۔ فائدہ، ہمارا موضوع دعوت ہے، اس لیے ہم اپنے داعیانہ موضوع کو بیان کرنے میں امانت داری کو پیش نظر رکھتے ہیں، بغیر کسی کی پرواہ کیے صراحتاً و دلالتاً وہ سب کچھ لکھ دیتے ہیں جو کبھی کبھار کسی کی دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے، مگر الحمدللہ ہم دل سے مخلص ہیں، سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کمی زیادتی کو معاف فرمائے، اور جو بھی جس کسی لائن میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ہمارے معین اور مددگار ہیں۔ اللہ ان تمام کو قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔